اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، تمام مومنین کو یا علی مدد۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تھمبنیل آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آج پھر ہم جو ہے وہ اس فاسق، اس بد عقیدہ، بد ایمان متعلق ہم جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اگر بغلط نہیں تو بد نسل، بد عقیدہ اور انتہائی گستاخ سادات، انتہائی گستاخ امام زادگان، انتہائی گستاخ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ سید زادے اور سید زادی کے ساتھ بات کس طرح کرتے ہیں۔ کہ میں سوری، آج میں تھوڑا سا اگریسو ہوں، آپ محسوس نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں کچھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ سنیں۔ وہ ایک علامہ صاحب کو آپ نے بہت بہترین انداز سے قرآن پڑھوایا تھا، تو ان کو آپ نے جب کہا کہ بھائی قرآن پڑھو، وہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے، اعراب کیا لگا تھا اور اعراب وہ کیا پڑھ رہے تھے۔ صحیح، تو ہاں آغا وہ جان بیچارہ، سوال میرا یہ تھا، اب اس کا میسج آیا ہے، پتہ ہے اچھا پتہ کیا میسج آیا اس وہ کیا اچھا کہتا ہے اللہ یاری صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب کی نظریں کمزور تھیں، اس لیے وہ نہیں پڑھ سکے، تو میں اللہ یاری اعلان کر اس کی نظر کا مسئلہ تھا۔ اس کا میسج کہتا ہے اللہ یاری کو اعلان کر دو پلیز کہ علامہ صاحب کی اینک کی پرابلم تھی، گلاسز کی پرابلم تھی، اس لیے نہیں پڑھ سکے۔ جی ہاں۔ یہ وہ صرف بہترین صحیح نظریں کمزور تھی، عبارت اصل میں عبارت کمزور کی، نظریں تو بہترین تھی ان کی۔ اچھا تو جی آپ نے سنا، سب سے پہلی بات ہے کہ میں ان سادات کو سلام کرتا ہوں جو اس کی خوش آمد کر رہے ہیں۔ مجھے مطلب میں سلام ہی کر سکتا ہوں نا، میں گالی تو دے نہیں سکتا کہ ان کے سر پہ کالا امامہ ہے۔ اور بھائی آپ کون سے سید ہیں؟ وہ آپ کی نسلیں کھنگال رہا ہے، وہ آپ کی نسلوں پہ ذرا مار رہا ہے، وہ آپ کے شجروں پہ ذرا مار رہا ہے، وہ آپ کے خون پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، اس نے آپ کے گھر کی بات جو میڈیا پہ لے آیا ہے، وہ سادات کی توہین کر رہا ہے، وہ امیر المومنین کی توہین کر رہا ہے، وہ اولاد امیر المومنین کی توہین کر رہا ہے، اور آپ اس کی بیٹھ کے وہاں پہ خوش آمد کر رہے ہیں، اور پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ مدرسے سے نکال دیا گیا ہے، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو مدرسے سے کیوں نکال دیا گیا ہے۔ آپ نے خود بتا دیا کہ مجھے مدرسے سے نکال دیا گیا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آپ اسی قابل تھے، سوری ٹو سے۔ آپ اس کی خوشامد کر رہے ہیں، آپ کے سر پہ کالا امامہ، اور وہ مکاری، فراڈیا، دھوکے باز۔ ناظرین کرام، یہ ایک مکمل گینگ ہے، میں آپ کو پچھلے 4 مہینوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مکمل گینگ ہے۔ پہلے میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کی فضول جو اس نے ٹاؤن کیا میرے بارے میں، وہ تو آپ نے سن ہی لیا۔ اب میں وہ جو رکھ رہا ہوں دلائل، وہ سب سے پہلے سنیں۔ یہ اسکرین شاٹ دیکھیں واٹس ایپ میں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، اب یہ دوسرا دیکھیں، اب یہ تیسرا دیکھیں۔ میں نے سنبھال کر رکھے، تو میں اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوں الحمدللہ، اتنا معصوم بھی نہیں ہوں جتنا میں شکل سے لگتا ہوں۔ آہستہ آہستہ زمانے کی جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں، چلاکیاں ہوشیاریاں۔ انشاءاللہ آپ کا بھائی جو ہے وہ سب انشاءاللہ زمانہ سازی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، مکاری کا لیول چیک کریں۔ میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اس کا مجھے فون میسج آیا، اور اس کا اس کا خود ام نیلی معاذ اللہ سیجنبھا، ٹھیک ہے؟ اور آغا صاحب آغا صاحب، مجھے دنیا کہتی ہے آغا صاحب، تو میں آگے سے کہتا ہوں نہیں یار، میں ابھی اتنا بڑا نہیں، اتنا بزرگ نہیں ہوں۔ جب سفید داڑھی ہو جائے بسم اللہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ آپ علامہ ہے، آپ خطیب ہے، تو اس وجہ سے پیار سے آپ کو کہتے ہیں آغا صاحب، سید ہے آپ۔ تو میں اپنے آپ کو نہیں کہلواتا، اگر کوئی مجھے کہے تو میں کہتا نہیں یار،
کوئی مسئلہ نہیں, آپ مجھے صرف نذیر بھائی کہہ دیا کرے یا سید کہہ دیا کرے یا شاہ صاحب کہہ دیا کرے یا علامہ صاحب کہہ دیا کرے. آغا صاحب دیکھ لو, پاؤں نہ پڑی تو وقت نہ پڑی, یار کیا مذاق ہے مطلب یہ. اب کہتا ہے کہ اس کا مجھے میسیج آیا اور مجھے کہتا ہے کہ اللہ یاری یہ اعلان کرے. پہلی بات تو میں نے کرے نہیں کہا, میں نے کہا کرو, ٹھیک ہے. وہ اگر مناسب ہوا تو میں آڈیو بھی یہاں پہ چلا دوں گا, کیونکہ وہ ایڈیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو پتا کاپی رائٹ کی ایشو آ جاتا ہے یوٹیوب میں. بہرحال میں نے کہا کرو, ٹھیک ہے. کہتا ہے اللہ یاری صاحب یہ اعلان کریں کہ علامہ صاحب کی نظر کا مسئلہ تھا اس لیے وہ قرآن پڑھ سکے, اور آگے دونوں فریق ہیں جو ہنسنا شروع کر دیا. پہلی بات تو یہ بالکل میں نے میسج کیا, سب سے پہلے ہوا کیا ہوا یہ کہ اس کے آپریٹر کا مجھے میسج آیا سلام یاری مدد. میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میری نظر میں یہ مومنین نہیں ہے, یہ مومن نہیں ہے. پہلی بات, مسلمان بھی نہیں ہے. دوسری بات, اس کے آپریٹر نے جو کہ انتہائی جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں خوش آمدیہ منافق, میٹھی زبان اس کی اتنی ہے, وہ جعفر غالب غالبا نام اس کا, اتنی میٹھی زبان ہے اس کی, مطلب میں بتا بھی نہیں سکتا. مجھے کہتا ہے شاہ جی وہ اللہ یاری کی طرف سے آپ کو دعوت ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھ لیں واٹس ایپ پہ, دوبارہ دیکھ لیں آپ. اللہ یاری کی طرف سے آپ کو دعوت ہے, آپ مناظرہ کرنے کے لیے آئے, اللہ یاری نے آپ کو دعوت دی ہے. میں نے کہا پہلی بات, اس نے مجھے پہلے بھی دعوت دی تھی, لائیو میں جو کچھ اس نے کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ کسی اور سے مناظرہ کر لیں, بھائی تو نے دعوت دی ہے مجھے, اور میں نے مناظرے میں کہا بھی ہے, دنیا کو بھی سمجھ میں نہیں آئی سچ کیا جھوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس نے خود مجھے دعوت دی اور پھر مجھے کہا تھا اب چلے جائیں یہاں سے, آپ کسی اور سے مناظرہ کر لیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں, آیات لے کے آئے, حدیثیں لے کے آئے, فرمان لے کے آئے, ایک ایک چیزیں لے کے آئے, اور بجائے کہ میں یہاں پہ کھپوں, ٹھیک ہے, مجھ سے ہار ہو جانی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ وہ پکڑے, وہ خود کہا ہے قرآن پاک کا. بھارت میں اس طرف جا رہا ہوں, ساری دنیا نے دیکھ چکے. تو میں نے اس کو جو ہے وہ میسج کیا اس کے آپریٹر کو, میں کہا ٹھیک ہے بھائی جو ہوا سو ہوا, میں ابھی بھی آنے کے لیے تیار ہوں. آپ مناظر سے بھاگے, آپ نے کیمرہ بند کیا, میں تو وہاں پہ موجود تھا, میں ابھی بھی آنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا میری ایک شرط ہے. اس نے او نہیں یار, پہلی بات تو کہ عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ پہ, ٹھیک ہے. میں نے کہا اس نے میڈیا پہ آ کے میری سو کو انسلٹ کرنے کی کوشش کی, جو کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. اس نے کوشش کی, میں کہ اس میں جو بھی کامیاب ہوا وغیرہ وغیرہ, مجھے میں بچوں والی باتیں نہیں کرتا, مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا اس نے کیا, اب میں کہ او نہیں یار آ کے یہ مجھے دعوت دے, مجھ سے معافی مانگے, اور یہ کہے کہ میں نے علامہ صاحب سے زیادتی کی ہے. میں نذیر بھائی کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں, ان کے ساتھ میرا باقاعدہ سیپریٹ سیشن ہوگا, میں ان کے ساتھ آؤں گا, اور آ کے میں ان سے معذرت کرتا ہوں, یہ میرے پلیٹ فارم پہ آئے اور آ کے اپنے دلائل رکھے, میں ان کے دلائل سنوں گا اور علمی رد دوں گا, اختلاف کروں گا, ٹھیک ہے. اور کسی قسم کی بات تہذیبی بات اخلاقی جو نہیں ہوگی, نہ میری طرف سے نہ اس کی طرف سے. تو آگے اس کے آپریٹر کا مجھے میسج آیا, جی بالکل بے فکر ہو جائے, انشاءاللہ اللہ یاری کو میں نے کہہ دیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا میسج ان تک پہنچ گیا ہے, تو وہ آپ سے آن ایئر آپ سے وہ سٹیوز کریں گے, آپ سے معذرت کریں گے, آپ کو دعوت دیں گے. تو آپ جو اپنے دلائل تیار رکھیں, میں کہہ بسم اللہ مجھے وہ کلپ دے دیں آپ, تو میں انشاءاللہ جو ہے آ جاؤں گا. اس نے پھر دغا بازی کی. جب یہ کلپ میں نے اس کے آپریٹر کو سینڈ کیا تو میں نے کہا یہ کیا ہے, تو آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے نہیں آنا, نہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہمارے لیے علامہ طالب جوڑی تھوڑی ہے جو ہم آپ کو سیریس لیں. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا ان کا بلانے کا, ان کے جو دیگر چینل والے ہیں نا, جو اس کے چیلے چپاٹے, جس طرح شیطان نے بہت زیادہ چیلے چپاٹے بنا لی تھے, اس نے بھی اپنے زیادہ بہت زیادہ چیلے چپاٹے بنا لیے. انہوں نے کمنٹس میں ابھی پڑھتا ہوں, میری ٹیم بھی ایک ہے, میرے پیچھے بھی لوگ ہیں, وہ سب ایک ایک چیز جو ہے وہ جو مونیٹائز کرتے ہیں, وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ سید زادے کو دوبارہ بلاؤ تاکہ ہم دوبارہ اللہ یاری مذاق بنائے, دوبارہ ہم میمز بنائے, دوبارہ جو ہے وہ سب جو ہے وہ سلسلہ ہم شروع کریں. میں اتنا بیوقوف تو نہیں ہونا, مجھے فرسٹ ایکسپیرینس ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. مجھے خود کہا قرآن پڑھنا صرف اسی وجہ سے کہ میں نے کہا بھی یار میری نظر کا ایشو ہے, مجھ سے غلطیاں ہوگی, خود کہا, پھر خود غلطیاں نکالی, بدتمیزیاں کی, ٹھیک ہے. اور مومنین کی رائے میں پچھلی ویڈیوز میں دے چکا ہوں, مومنین کو سب پتہ ہے, جو اہل بلا و ازا ہے, جو بگ چکے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, جن کا خون پاک ہے, جن کا خون طاہر ہے, میں ان کی بات کر رہا. اور
کوئی جتنا مزید ذاتی اختلاف ہو میرے ساتھ مومنین کا، پر مومنین ایک بات تو جانتے ہیں، اگر میں وہاں پہ گیا تھا اور میں نے یہ جرت کی تھی اسے شیطان کے پاس جانے کی، تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں گیا تھا، میں آپ کے لیے گیا تھا، میں آپ کے عقائد کے تحفظ کے لیے گیا تھا، میں آپ کے عقائد کی تحفظ کی ترجمانی کے لیے وہاں پہ گیا تھا، میں آپ کے لیے گیا تھا۔ میری اللہ یاری کے ساتھ دشمنی، میری دشمنی صرف اس کے ساتھ اب اس لیے کیونکہ میرے مولا کے ساتھ میرے مولا کی توہین کی، امام زادوں کی توہین کی۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سارے بیٹوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر کہہ رہا ہے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے جناب زید شہید کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر کہہ رہا ہے، وہ کلندر پاک کا منکر ہے، وہ بی پاک دامنا کا منکر ہے، بی پاک رقیہ بنت علی اسلام اللہ علیہ کا منکر ہے، وہ میرے امام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نجاست سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی ایک دن پہلے ایک سید زادی جن کے نام کے ساتھ سیدہ آتا تھا، انہوں نے اس بدبخت کو کال کی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تمام سید زادیوں سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، آپ کا کام کیا بنتا ہے اس کو فون کرنا؟ آپ کا کام کیا ہے اس کو فون کر کے اس سوال جواب پوچھنا؟ آپ دین کے وارث ہیں، آپ شریعت کے وارث ہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے اور پل چوتھے محلے جا کے شیخ سے جا کے پوچھنے کا؟ وہ سید زادی تھی، انہوں نے فون کیا، اسے پوچھا کہ بی پاک عمیر باب سلام اللہ علیہ جو وہ کیا دھوپ میں بیٹھی تھی؟ کیا وہ ذاکرین اور خطبہ جو پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ جو ہے وہ بات کرنے کی؟ تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں یہ بات نہیں کرنی، تم توہین کر رہی ہو۔ اور آگے سے وہ ڈرامے بازی وہ رونا شروع کر دی۔ مجھے یہ سمجھ آتی کہ روتے کیوں ہے؟ دیکھیں مولا امام حسین علیہ السلام کے غم میں آپ تب گریا کریں جب آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی میں لوگوں کے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری ٹیم بیٹھی اور آپ بیٹھ گئے وہ ڈرامے بازی کریں، دنیا پاگل۔ مجھے یاد ہے میں زندگی میں جب بھی اپنے مولا کو رویا ہوں، میں نماز شب کے مصلی پر رویا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر رویا ہوں، مجلس اعزاء میں رویا ہوں، اور چونکہ مجلس میں سب کا دھیان جو ہے وہ خطیب کی طرف ہوتا ہے، اور ممبر پہ بھی بعض اوقات میرا بہت میں کم ہوتا ہوں کیونکہ اگر میں رونا شروع کر دوں وہ پڑھ نہیں سکتا، تو وہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، یہ شو کرنا کہ میں بہت زیادہ ماننے والا ہوں، میرے دل میں بڑا خواب مولا کا۔ اور کیا مولا کا غم ہے کہ جب مولا کی اولاد کا ہی تیری نظر میں کوئی عزت نہیں ہے؟ تو اس سید زادی کے ساتھ اس نے تلخ لہجے میں بات کی، میں سن رہا تھا۔ تو پھر مجھے مناظرے کی دعوت ہے، پر میں بالکل بھی مناظرہ کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، کسی صورت نہیں جاؤں گا۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو ڈرتا ہوں، میں مولا کے علاوہ میں نے اس کو میسج کیا، اس نے مجھے کہا کہ آپ اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا، یہ دیکھیں اسکرین شاٹ، میں نے کہا میں مولا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، خالی بدلی، ٹھیک ہے، وہ مولا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس دن بھی یہ کیمرہ بند کر کے بھاگا ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں۔ تو ناظرین کرام خدا رہے لوگوں کو سمجھے، اور میں پیغام دے رہا ہوں تمام ذاکرین خطبہ علماء کرام، چاہے وہ میرے سینئرز ہیں چاہے وہ میرے جونیئر ہیں، ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے میرے ساتھ جو وہ چھوڑے وہ امام زمانہ پہ سپورٹ کرتے ہیں، آپ نے اس کے چینل پہ نہیں جانا، جتنے مرضی آپ قابل ہیں، جتنے مرضی، بالکل علامہ اظہر عباس حیدری صاحب نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ واقعی انتہائی ایک میچور پرسنالٹی ہے اور ایک مجھے ہوئے کھلاڑی۔ انہوں نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تو پاکستان آ، پھر میں تیرے سے مناظرہ کروں گا۔ بالکل یہی کہنا چاہیے، تو میری بھی یہی ہے، میں نے بھی اس کو یہی کہا، میں نے کہا اپنے مناظرے میں صدر تو بٹھایا نہیں جو فیصلہ کرے، اور علمی گفتگو تو ہوئی کوئی نہیں، وہ کتے کی طرح ٹاؤں ٹاؤں کر کے تو مجھے پڑ گیا اور اس کے بعد مناظرہ سارا ختم ہو گیا۔ بہرحال میں اس ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں آج، ٹھیک ہے، کافی دلائل ہم نے رکھے، کافی جو ہے وہ ہم نے ویڈیوز بنائے، تو انشاءاللہ آگے بھی دلائل چلتا رہے گا سلسلہ۔ تو میں اگریسو آج اس لیے ہوں کہ یہ ثبوت دیا ہے انہوں نے مکمل، اب تو مجھے 0.5 بھی کسی چیز پہ شک نہیں رہا کہ یہ مل ہو گئے۔ بہرحال تو میں یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ تمام ذاکر خطبہ کرام اور علماء کرام و تمام عزاداروں کو میرا میسج پہنچ چکا ہوگا، تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، کائنڈلی پلیز ان لوگوں کو لگام ڈالیں، اور اگر ہو سکتا ہے تو کوئی جو بھی کر سکتے کہ پاکستان میں اس کا چینل جو ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ اپنے دعا میں یاد رکھیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔